آگے سے وہ عورت بڑے تعجب کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے کہتے کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں محمد مصطفیٰ کی امت میں سے ہوتی اور مجھے رب ذوالجلال اس امت میں پیدا فرماتا تو یہ 70 سالہ زندگی میں صرف رب کو راضی کرنے میں گزار دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ میں اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتی، کہ اس رب کی رضا کو حاصل کر لوں، اس رب کی رضا کو حاصل کر لوں۔ تو جہاں اس امت محمد مصطفیٰ کی عمریں کم ہیں، وہیں رب ذوالجلال نے اس امت پہ خاص فضل و کرم فرمایا، اس امت پہ خاص جو ہے فضل و کرم فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر کرم کیا کیا، کہیں ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دی، کہیں ہمیں شب معراج عطا فرما دی، کہیں شب برات عطا فرما دی۔ اب اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہمیں جو ہے واقعہ معراج کی حقانیت قرآن مجید سے معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر معراج کے واقعے کی حقیقت کو رب نے خود بیان فرمایا، ایک جگہ پہ نہیں فرمایا، دو جگہ پہ نہیں، بلکہ کئی مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ رب ذوالجلال نے، اگر آپ غور و فکر کریں تو سفر معراج کی دلیلیں وہاں پہ قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب یہ جو راتیں ہیں جو امت محمدیہ کو عطا کی گئی 27ویں رجب کی رات، اسی طرح لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات، شب برات، اب یہ جو راتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ بس یہ ٹائم پاس ہے، بلکہ یہ رب کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے کہ اس میں ہم اپنے آپ کو سنواریں، عبادت کریں، ذکر کریں، ذکر خیر کر کے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کریں۔ کیونکہ ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وقت پڑا ہے، بعد میں نیکیاں کر لیں گے، نیک اعمال کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، حج کر لیں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کسی کو کہ کس کا وقت کب ختم ہو جائے، کس کا وقت کب ختم ہو جائے، کیونکہ حضور کی امت کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہے، باقی نبیوں کی امتوں کی عمروں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو حضور کی امت کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ کے پاس ایک عورت آئی اور عورت نے آ کر جو ہے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی اپنے رب سے دعا کیجیے، اے اللہ کے نبی اپنے رب سے دعا کیجیے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ میں کیا دعا کروں؟ تو آگے سے اس عورت نے کہا کہ حضور آپ دعا کریں رب ذوالجلال کے دربار کے اندر کہ میرے بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، میرے بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، لمبی عمریں عطا فرمائے، میں ان کو جوانی میں دیکھنا چاہتی ہوں، ان کی لمبی عمر کی دعا چاہتی ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں، ذرا بتا تو صحیح کہ تیرے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ کس عمر کو فوت ہوتے ہیں؟ اب جو ہے وہ عورت جواب دے رہی ہے اللہ کے نبی کو، کیا بتا رہی ہے؟ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کوئی میرا بیٹا 450 سال کی عمر میں فوت ہو رہا ہے، کوئی میرا بیٹا 350 سال کی عمر میں فوت ہو رہا ہے، اور کوئی میرا بیٹا 350 کے بعد 250 سال کی عمر میں فوت ہو رہا ہے۔ میں یہ دعا کرانے کے لیے آئی ہوں کہ آپ دعا کریں کہ رب ذوالجلال میری اولاد کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ وہ عورت دعا کرا، اب بچے اس کے کوئی 400 سال کے اندر انتقال کر گیا، کوئی 300 سال کی عمر، کوئی 250 سال کی عمر میں۔ اب وہ دعا کرا رہی ہے کہ میرے لیے
آپ دعا کریں کہ میرے بچوں کو رب جوانی والی زندگی عطا فرمائے. تو اب اس عورت کی عمر کا پھر عالم کیا ہوگا کہ اس عورت کی عمر کتنی ہوگی. اب جس نبی سے دعا کرائی جا رہی ہے حضرت نوح کی عمر آپ کی 900 سال سے زیادہ عمر ہے، تو آپ سے وہ دعا کرا رہی ہے. تو جیسے ہی اس نے یہ کہا نا کہ اے اللہ کے نبی کے میرے بچے اس عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، تو آگے سے حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے اور مسکرا کے کہا کہ اے بی بی کیا تو جانتی بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایک نبی محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں، قرب قیامت تب ایک نبی محمد مصطفیٰ آنے والے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اس کی امت کو صرف اور صرف 75 سال کی زندگی عطا فرمائی. تو اب کوئی ہم میں سے 100 سال کی زندگی جی رہا ہے، کوئی 50 سال کی، کوئی 60 کی، کوئی 30 کی. اگر آپ ساروں کو ملا کر جو ہے آپ پرسنٹیج نکالیں تو وہ 70 سے 75 جو ہے وہ بنتی ہے. تو فرمایا کہ وہ 70 سے 75 سال کی عمر میں انتقال کرتے ہیں کہ ان کی سب سے کم عمر ہے. تو آگے سے عورت وہ حیرانگی کے ساتھ نبی سے کلام کرتی، کہتی کیا ان کی عمریں صرف 70 سال ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں اس کی عمر ان کی 70 سال ہوگی. عورت نے پھر تعجب سے پوچھا کیا وہ اس عمر کے اندر گھر بھی بنائیں گے، شادیاں بھی کریں گے، کیا ان کے بچے بھی ہوں گے اور رب کی عبادت بھی کریں گے، رب کی عبادت بھی کریں گے؟ تو جب یہ کہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا ہاں وہ اس 70 سال کی عمر کے اندر گھر بھی بنائیں گے، شادیاں بھی کریں گے، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، یہی نہیں وہ رب کی عبادت بھی کریں گے، وہ رب کی عبادت بھی کریں گے. تو آگے سے وہ عورت بڑے تعجب کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے کہتے کہ اے اللہ کے نبی اگر میں محمد مصطفیٰ کی امت میں سے ہوتی اور مجھے رب ذوالجلال اس امت میں پیدا فرماتا تو یہ 70 سالہ زندگی میں صرف رب کو راضی کرنے میں گزار دیتا. سبحان اللہ، کہ میں اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتی کہ اس رب کی رضا کو حاصل کر لوں، اس رب کی رضا کو حاصل کر لوں. تو جہاں اس امت محمد مصطفیٰ کی عمریں کم ہیں وہیں رب ذوالجلال نے اس امت پہ خاص فضل و کرم فرمایا. اس امت پہ خاص جو ہے فضل و کرم فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے اوپر کرم کیا کیا. کہیں ہمیں لیلۃ القدر عطا فرما دی، کہیں ہمیں شب معراج عطا فرما دی، کہیں شب برات عطا فرما دی.